کوئی بہت پرانی بات نہیں کہ جب راولپنڈی ایک چھوٹا اور انتہائی پرسکون شہر ہوا کرتا تھا۔ 1980 کی دہائی تک شہر مریر چوک سے شروع ہو کر 6 روڈ پر ختم ہو جاتا تھا۔ اس وقت راولپنڈی میں نہ تو بے ہنگم ٹریفک کا ازدحام تھا، نہ ہی صفائی ستھرائی کی ابتر حالت۔ تقریباً ہر چھوٹے بڑے گھر میں درخت اور پودے عام ہوا کرتے تھے۔ زیر زمین پانی کی وافر ذخائر کی وجہ سے شہر میں پانی کی کوئی قلت نہ تھی۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں کنواں ہوا کرتا تھا، بلکہ ہر محلے میں بھی ایک بڑا کنواں عام تھا۔ ایسا ہی ایک بڑا کنواں چاہ سلطان تھا، جس کی وجہ سے پورے علاقے کا نام سلطان دا کنواں مشہور ہو گیا۔ راولپنڈی کی ایک خاص بات تازہ سبزیاں ہوا کرتی تھیں۔ کھنا اور ترلائی کے مضافات سے منہ اندھیرے بیل گاڑیاں تازہ ترکاریوں اور پھلوں سے لدی آ جاتی تھیں۔ آج کے شمس آباد سے فیض آباد کے درمیان کھیت ہوا کرتے تھے، بلکہ آج کل کے بہت سے پرہجوم علاقے جسے چکلالہ ہاؤسنگ اسکیم، مسلم ٹاؤن، ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ وغیرہ کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ سب کھیت کھلیان اور زرعی رقبے تھے۔ شہر کا مرکزی بس اڈا لیاقت باغ ہوتا تھا، جسے 1976 یا 1977 میں پیر بدھائی منتقل کر دیا گیا۔ لیاقت باغ سے ہی مختلف شہروں اور قصبات کو بسیں جایا کرتی تھیں۔ مری روڈ شہر کی مرکزی شاہراہ تھی، جسے غالباً 1976 میں شاہ ایران کے نام پر محمد رضا شاہ پہلوی روڈ کا نام دے دیا گیا تھا۔ سڑک کے درمیان میں پودے ہوا کرتے تھے جن پہ موسمی پھول بہار کھلاتے تھے۔ اور جی ہاں، راولپنڈی میں ایک چاندنی چوک بھی ہوا کرتا تھا۔ اس چوک کے بیچوں بیچ ایک گول چمن تھا۔ چوک میں سے کمرشل مارکیٹ کی طرف جاتی سڑک پہ بہت خوش ذائقہ اور عمدہ دہی بھلے ملا کرتے تھے۔ کمرشل مارکیٹ کھلے برآمدوں اور کشادہ سڑکوں والی ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ برآمدیں اب بھی ہیں، لیکن تجاوزات سے اٹھ چکے ہیں۔ چاندنی چوک سے کمرشل مارکیٹ کے درمیان سب رہائشی علاقہ تھا، جس میں اونچے لمبے درخت، سرسبز و شاداب پھول اور پودے تھے۔ یوں چاندنی چوک سے کمرشل مارکیٹ ایک پرلطف واک ہوا کرتی تھی۔ راولپنڈی میں رکشے نہیں ہوتے تھے۔ ٹانگا ایک مقبول عام سواری تھی۔ کھاتے پیتے لوگ کالی پیلی مورس ٹیکسی کو ترجیح دیتے تھے، لیکن شہر میں ٹانگے کا ہی چلن تھا۔ فوارہ چوک، کمیٹی چوک، چوک چاہ سلطان اور بنی چوک، جسے اب شاید سنی چوک کہا جاتا ہے، بڑے ٹانگا سٹینڈ تھے۔ یہاں گھوڑوں کو پانی پلانے کے حوض بھی ہوا کرتے تھے۔ چند علاقوں کو چھوڑ کر شہر عشاء کے بعد سنسان ہو جاتا تھا۔ گھر سے باہر کھانے کا رواج نہ تھا۔ رات کو اگر کچھ کھانے پینے کا موڈ ہوتا تو کمیٹی چوک پہ ایک دودھ دہی کی دکان مقبول تھی۔ کالج روڈ اور بنی محلہ میں تکے اور کباب کی دکانیں رات دیر تک کھلی رہتی تھیں، لیکن انہیں ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ گمان تھا کہ صرف اوباش اور آوارہ منش لوگ رات گئے ان جگہوں کا رخ کرتے تھے۔ اسلام آباد سے ایئرپورٹ جانے کے لیے فیض آباد سے ڈائریکٹ سڑک تو موجود تھی، لیکن زیادہ تر لوگ مری روڈ سے چاہ سلطان چوک کے راستے سے ایئرپورٹ جاتے تھے۔ اس سڑک پر وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو کئی بار ایئرپورٹ آتے جاتے دیکھا گیا۔ اس زمانے میں وی آئی پی کے لیے ٹریفک بلکہ شہروں کو بند نہیں کیا جاتا تھا۔ شہر کی سیاسی قیادت خورشید حسن میر، جاوید حکیم قریشی اور راجہ انور جیسے تعلیم یافتہ اور اعلیٰ ضرب شخصیات کے پاس تھی۔ ملک کے بہت سے اہم علمی اور ادبی نام راولپنڈی کے رہائشی تھے، مثلاً شفیق الرحمان، ممتاز مفتی، سید ضمیر جعفری، فتح محمد ملک احمد، فراز رشید امجد، کرنل محمد خان، انور مسعود، عزیز ملک محمود، حسن منٹو، بلکہ اگر لکھتے جائیں تو یہ لسٹ خاصی طویل ہو جائے گی۔ شہر میں کھیلوں کے بہت سے میدان اور باغات تھے۔ مری روڈ پر 3 بڑے میدان، سینٹرل ہسپتال گراؤنڈ، شبستان سینما اور لیاقت باغ گراؤنڈ واقع تھے، اور ہر رہائشی علاقے میں کوئی نہ کوئی میدان یا پارک تھا۔ افسوس، یہ سب تجاوزات اور عاقبت نااندیش ڈیولپمنٹ کی بھینٹ چڑھ گیا۔ برٹش انڈین بری فوج کے شمالی برصغیر کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے راولپنڈی کی اہمیت آزادی سے پہلے بھی تھی۔ مریر چوک سے آگے چھاؤنی کا علاقہ سرسبز، خاموش اور انتہائی صاف ستھرا ہوا کرتا تھا۔
छावनी की तामीरात में विक्टोरियन और ब्रिटिश राज की तर्ज तामीर नुमाया थी। तारीखी तौर पर रावलपिंडी हिंदुओं और सिखों का शहर था। तकरीबन सारे ही कदीमी रिहायशी इलाके मसलन करतारपुरा, अंगदपुरा, बाग सरदारा, अमरपुरा, मोहनपुरा, आर्या मोहल्ला, चिटिया हटिया हिंदुओं और सिखों के बसाए थे और शहर के ज्यादातर व्यापारी और ताजिर भी हिंदू या सिख ही थे। वैसे तो पुराने शहर का हुलिया बिगड़ कर रह गया है, लेकिन आज भी बहुत से पुराने घर और खूबसूरत तारीखी इमारत मौजूद हैं। ये शहर का तारीखी विरसा है जिन्हें संभाल के रखने की ज़रूरत है। न जाने ये कौन करेगा। क़ारीन कराम, ये सब ज़माने कदीम की बातें नहीं हैं। वो तमाम लोग जो 70 और 80 की दहाइयों के रावलपिंडी को देख चुके हैं, यकीनन इस पुरसुकून और सरसब्ज़ो शादाब शहर को नहीं भूले होंगे, जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। सबको याद होगा कि रावलपिंडी कैसा हुआ करता था।